أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پہلی سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ سورہ اخلاص میں کامل توحید کا بیان کیا گیا، یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات منفرد ہے، وہ یکتا ہے، اور یہ کہ اپنی صفات میں واحد ہے، اس کی صفات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو خدا تعالیٰ کے نام ماننے والے ہیں، آج کل ان کی تعداد بڑی بڑھتی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، اور اس چیز نے اس اکثریت کو مذہب سے دور کر دیا، اس شک میں مبتلا ہیں کہ اور دوسروں کو بھی شک میں ڈالتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے، تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں کس طرح خدا تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت دے؟ ہر دنیاوی کام کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کوشش کے مل جائے، کچھ تردد نہ کرنا پڑے۔ اور وہی لوگ ہیں
جو خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی چیز ہے جو انہیں شرک میں مبتلا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور ہماری طلب میں کوشش کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، انہی کے لیے ہمارا قانون قدرت ہے کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیا کرتے ہیں۔ کوشش کو انتہا تک پہنچانا ضروری ہے، صرف کوشش نہیں، آدھے راستے میں چھوڑ نہیں دینا۔ پھر آپ نے فرمایا مزید وضاحت کے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جو صراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہ بتلا دیں گے، اور ظاہر ہے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی تھیں اور ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئی تھی۔ بس ذاتی تجربہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس وقت ہوگا جب اس کی طرف انسان قدم بڑھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی۔ انسان کی کم علمی اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا یا اس چیز کا اس کو حاصل نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ وہ چیز نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے۔ بس یہی اصول خدا تعالیٰ کے وجود کی پہچان کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اس کی پہچان کرنا اور اس کے وجود کا علم ہونا، لیکن علمی لحاظ سے بھی بے شمار باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں پیش گوئیاں ہیں، بے شمار پیش گوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے کلام کی صداقت کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں سمندروں کو ملانے کی پیش گوئی سورہ رحمان میں کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ بڑھ کر ملیں گے۔ مشرق میں بھی مغرب میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں۔ سوئز کینال ہے، پاناما کینال ہے، سمندروں کو ملانے والی۔ پھر قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ پیش گوئیاں ہیں، مثلاً سورہ تکویر میں ہی پیش گوئیاں ہیں پرانی سواریوں کو ترک کرنے کی، نئی اور آسان سواریوں کی ایجاد کی، جس سے فاصلے کم ہو جائیں گے، دنیا ایک ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے ان باتوں کی خبریں کس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں؟ اسی خدا نے جو کہتا ہے کہ میں ہوں اور یکتا ہوں اور تمام صفات میں کامل ہوں، جو عالم الغیب و شہادہ خدا ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ تو یہ پیش گوئیاں پوری بھی ہو گئیں اور ہو بھی رہی ہیں، اور کوئی بھی نہیں جو کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ان باتوں میں شریک ہو۔ پھر وہ سائنس کی باتیں ہیں
جو آج دریافت ہو رہی ہیں۔ 1400 سال پہلے کے انسان کو پتہ نہیں لگ سکتی، بس ہزاروں سال پرانی باتوں سے لے کر آج تک اور آئندہ کی خبریں دینے والا خدا ہے، جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے، سب طاقتوں والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کس لطافت اور عمدگی سے ہر یک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل آپ نے یہ بیان فرمائی کہ عقل کی روح سے شرکت 4 قسم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور عقل کی روح سے 4 قسموں سے اس کو ناپا جا سکتا ہے۔ پہلی بات عدد میں، یعنی تعداد کے دیکھا جائے، اگر کسی کے مقابل میں 2، 3 یا ایک کا شخص بھی ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بس عدد میں وہ ایک ہے، اور یہ اس کا دعویٰ ہے اور دعوے کے ثبوت ہے۔ دوسری بات مرتبے میں کوئی اس کے برابر نہیں۔ تیسری بات نسب میں، خاندان، نسب، اس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، قومی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ چوتھی بات فعل اور تاثیر میں، فرمایا کہ اس صورت میں ان 4 قسموں کی شراکت سے خدا تعالیٰ کا پاک ہونا بیان فرمایا ہے، اور کھول کر بتا دیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے، 2 یا 3 نہیں، اور وہ صمد ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو فنا نہیں۔ اس کی صفت صمد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور صفت صمد یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور اس میں وہ منفرد اور یگانہ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں جو خود محتاج نہ ہو اور جس کی ہر چیز محتاج ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا وجود میں آنا ممکن ہے، اور ایک وقت کے بعد ہر چیز نے ہلاک بھی ہو جانا ہے۔ کوئی بھی چیز جس کو بھی ہم دیکھیں وہ ایک وقت میں وجود میں آئی اور آخر میں اس نے فنا ہونا اور ختم ہو جانا ہے۔ پھر لاکھوں سال پرانی باتیں، یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے، دنیا کے ابتدا سے، کائنات کی ابتدا سے، وہ باتیں جو آج سائنسدان ثابت کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا علم ان چیزوں پہ حاوی تھا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور یہ اس بات
اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا اور یہ دعویٰ بھی ثابت کرتی ہے کہ اگر وہ لاکھوں کروڑوں سال پرانی باتیں ثابت ہو گئی ہیں آج کہ صحیح ہیں، تو آئندہ کی پیشگوئیاں بھی ہمیشہ ہونے والی ثابت ہوں گی، اور یہ بات اس کا ہمیشہ رہنا بھی ثابت کرتی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ لم یلد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، اگر بیٹا ہو تو اس کا شریک بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بیٹا ہونے کے نظریے نے، کہنے کو تو عیسائیت اس وقت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن جو نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نئی روشنی کی وجہ سے اسی نظریے نے، بیٹا ہونے کی نظریے نے 80% عیسائیوں کو مذہب سے دور کر دیا، اور جو ہیں 20% وہ بھی نام کے، اور نہ صرف مذہب سے دور ہو گئے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے وجود کے بھی انکاری ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہی حقیقی تصور ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لم یولد ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے، یا اس کو وراثت میں کوئی چیز ملی ہو اپنے باپ سے، یا پھر وہ طاقتیں جو اس میں ہیں اس کے باپ میں بھی ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی باپ نہیں اس کو۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا، یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، وہ اپنی صفات میں کامل ہے، وہ اپنے ہر فعل میں کامل ہے، اور اپنے ہر فعل، اس کے جو ہر فعل کے نتائج مترتب ہوتے ہیں ان میں وہ کامل ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ بس ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔